الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، مختصر 10-8 منٹ آپ حضرات کے سامنے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، جو کچھ بھی حالات آ رہے ہیں یا اس سے پہلے آ چکے ہیں یا آئندہ جیسے بھی حالات آئیں گے، وہ سب کے سب اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ اسے جان رہے ہیں، اللہ اس سے نعوذ باللہ غافل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب حالات ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہیں۔ اگر گفتگو لمبی کی جائے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم ان حالات میں کتنا اپنے آپ کو بدلے ہیں۔ 1% ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے۔ ہر شخص اپنا منہ آئینے کے سامنے رکھ کے دیکھ لے۔ ان حالات میں کوئی گناہ چھوڑا، کوئی فرض میری زندگی میں آیا، مسلمان کی خیرخواہی میرے دل میں پیدا ہوئی، غیبت میری زبان سے نکلی، بدنظری ختم ہوئی، دنیا کی حرص لالچ میرے اندر سے ختم ہوئی، اللہ کا فرما بردار بنا، سنتوں کی زندگی آئی، سود رشوت مٹی کا کاروبار چھوڑا، لڑائی جھگڑے چھوڑے، پڑوسی کا حق ادا کیا، بہن کی وراثت دیا، پارٹنر کو اس کا حصہ دیا۔ کون سا گناہ جو میری زندگی میں تھا میں اس سے توبہ کر چکا ہوں۔ بلکہ اگر کہا جائے تو لاک ڈاؤن کے زمانے میں اور گناہ بڑھ گئے۔ پہلے تو اذان سن کے مسجد آ کے نماز پڑھتے تھے، اب اذان نہیں سنائی دے رہی ہے، اس واسطے نمازیں بھی نہیں ہو رہی گھروں پہ۔ بعض لوگوں کی جماعت، گھر میں 2-4 افراد ہیں، جماعت ہو سکتی ہے، بغیر جماعت کے پڑھ رہے ہیں۔ سیریل دیکھنے میں، لوڈو کھیلنے میں، فلمیں دیکھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں۔ جب سے یوٹیوب چینل شروع ہوا ہے اس کے بعد سے لے کر آج تک کی تاریخ میں 2020 اور یہ 3 مہینے 4 مہینے جو لاک ڈاؤن کے گزرے ہیں، یہ 3 مہینے جتنا نیٹ یوز کیا گیا ہے، گوگل کی پوری تاریخ میں اتنا نیٹ یوز نہیں کیا گیا ہے۔ ہر بچہ موبائل لے کے اپنے دھن میں لگا ہوا ہے۔ کتنا بچوں کی تربیت ہو سکتی تھی، کتنا بیوی کو وقت دیا جا سکتا تھا، گھر کی صفائی میں، ماں کو کام کاج میں ساتھ دیا جا سکتا تھا، کتنا گھر میں تعلیم قرآن مجید سیکھ کر اپنی تجویز صحیح کی جا سکتی تھی، کتنے ضروری مسائل ان دنوں میں علماء آن لائن پڑھانا شروع کیے تھے، کسی چینل سے یا کسی ایپ سے ہم جڑ کے سیکھ سکتے تھے، سب ختم ہو گیا۔ جب ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی تو اب بتائیے حالات میں کیسے تبدیلی آئے گی؟ بلکہ بعض اس سے آگے بڑھ کر جن لوگوں کو اللہ نے کچھ بولنے کی طاقت دی یا لکھنے کی طاقت دی، وہ کوئی تو حکومت کے خلاف لکھنے لگا، کوئی علماء کے خلاف لکھنے لگا، کوئی مدارس کے خلاف لکھنے لگا کہ اب ان لاک ڈاؤن کے زمانے میں مسجدیں بند ہو گئی، اس پہ تالے لگ گئے تو علماء بھی اپنے ہاتھ ڈال دیے، مجبور ہو گئے، علماء میں ہمت نہیں ہے، یہ دین کے پابند نہیں ہیں، یہ حکومت کے تابع ہو گئے، وہ اس کے غلام ہو گئے۔ اگر جب شراب خانے چل رہے ہیں، جب فنکشن ہالوں میں 20-50 کی اجازت ہے تو مسجدوں میں کیوں اجازت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے؟ بھئی اگر شریعت آپ اچھی طرح جانتے ہیں تو پھر مدارس سنبھالیے نا آپ لوگ۔ شریعت آپ اچھی طرح جانتے ہیں تو پھر قرآن حدیث لے کے شروع کیجئے۔ جیسے کہ اب یہاں حیدرآباد میں ایک میموری بابا بول کے ایک شروع ہوا ہے، ادھر پڑوس میں ایک پڑوس ملک میں اور دوسرا بابا شروع ہوا ہے۔ اپنے من میں جو آیا تفسیر گھڑنے لگا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، سیدھی بات، 5 وقتہ نماز سنتوں کے ساتھ پڑھنے کے پابند، تہجد تسبیحات شریعت کے مطابق چلنے کے پابند عوام زیادہ ہیں یا علماء زیادہ ہیں؟ اگر بولا جائے 70%، 80%، 90% دین پہ اگر کوئی چل سکتا ہے تو عوام چلے گی یا علماء چلیں گے؟
جسے قرآن حدیث کا علم ہے، جو ساری زندگی اس کے لیے فارغ کیا ہے، وہی چلے گا، وہی ہر بات کو جان جان کے، چھوٹی چھوٹی بات کو جان جان کے عمل کرے گا۔ اسے نماز کی، ذکر کی، تلاوت کی، ہر چیز کی فضیلت معلوم ہے، مسئلہ معلوم ہے۔ جب وہ شخص جو ساری زندگی قرآن حدیث کی خدمت کے لیے زندگی وقف کر دیا ہے، اب وہی بول رہا ہے کہ بھائی ان دنوں میں مسجدوں کو مت آئیے۔ اگر ہم نام لے کے بولیں، ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں یا دنیا کی جو بھی قوم سن رہی ہے، اپنے اپنے علاقوں کے بزرگ، مثلا ہمارے علاقے کے حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا احمد عبید الرحمن صاحب دامت برکاتہم، اور بھی بڑے بڑے علماء ہیں الحمدللہ۔ یہ سب علماء جنہیں ہم اپنا بڑا مانتے ہیں، جنہیں ہم بزرگ مانتے ہیں، یہ جب تہجد کے پابند، راتوں میں اٹھ کے اللہ کے سامنے رونے والے یہ بندے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان دنوں میں مسجد مت آئیے، تو یہ بے دین ہو گئے اور ہم دیندار ہو گئے۔ جن دنوں میں پکار پکار کے بلایا جا رہا تھا، آؤ 5 وقتہ نماز پڑھ لو، تو ان دنوں میں تو شوق ظاہر نہیں ہوا۔ جن دنوں میں اب بند کیا جا رہا ہے، ان دنوں میں اب لڑا جا رہا ہے کہ مسجدیں کیوں بند ہو گئی، کیا یہاں سے وائرس پھیلے گا، فلاں پھیلے گا۔ اس واسطے شریعت کے سمجھنے والے علماء جب لکھ رہے ہیں، جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ یہی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی مانو، والرسول، واطیعوا الرسول، رسول کی مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو علماء ہیں، دین کے رہبر ہیں، ان کی اطاعت کرو اور ان کی بات مانو۔ اب بعض لوگوں کو یہ وائرس ہے نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، ایک ہوا ہے، ایک کچھ اکنامک کا کچھ مکاری کا جال ہے، فلاں ہے، بہت سی باتیں لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کے گھروں میں موت ہو رہی ہے، تھوڑا ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک آدھا گھنٹہ پوچھو کہ یہ وائرس ہے، وہ کیا بولتا ہے دیکھیے۔ کبھی ہاسپٹل میں پیشنٹ تڑپ رہا ہو تو وہاں جا کے دیکھ کے فیصلہ کیجئے۔ جس کے گھر سے 2-2 3-3 جنازے اٹھ رہے ہوں، وہاں جا کے اس سے پوچھئے کہ یہ واقعتاً بیماری ہے یا کسی اور بیماری سے مرا ہے۔ جب اپنی آنکھوں سے 2-4 لاشیں ہم دیکھ رہے ہوں، اگر نہیں بھی دیکھ رہے ہیں، چلو اسے مان لیتے ہیں کہ ایک ہوا ہے، وبا نہیں ہے، ایک ہوا ہے، ایسے ہی پھیلائی گئی ہے، پھر بھی اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنے علماء کی بات مانو، تو حکم یہی ہے کہ بھئی ہم مسجدوں کو نہیں آئیں گے۔ اب آپ بتائیے، قرآن مجید اور احادیث میں جو بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں 14ویں پارے میں، جو شخص مومن ہے، اگر اسے کسی نے کفر کے کلمے بکنے پر مجبور کیا، یعنی مسلمان ہے، اگر کوئی 2-4 گنڈے اسے پکڑ کر یہ بول رہے ہیں کہ بھارت ماتا کی جے بولو، اور ہم یہ مورتی کا سجدہ کرو، اور فلاں بھگوان کو اپنا خدا مانو، فلاں ہنومان کے سامنے سجدہ کرو، یہ کرو ورنہ مار دیں گے، کاٹ دیں گے، اس طرح کی اگر نعوذ باللہ سچویشن پیدا ہو گئی، 14ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں، دل میں تمہارے اللہ پر یقین ہو، پکا ایمان ہو، جان بچانے کے لیے تم زبان سے کفر کے کلمے بول دو، جان بچانے کے لیے تم وہاں سجدہ کر لو، پھر آ کے توبہ کر لو۔ 14ویں پارے کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں۔ اب یہاں سے سمجھو، دنیا میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کفر ہے، سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے۔ اللہ جب جان بچانے کے لیے بول رہے ہیں کہ بھئی تم کفر کے بھی کلمات بول لو تھوڑی دیر کے لیے، تمہاری جان بچے گی تو تم آگے کی زندگی ایمان پہ گزار سکو گے۔ جب کفر جیسا گناہ بول لینے کی اجازت ہے تو پھر مسجدوں کو آنا اس سے کم درجے کا عبادت ہے، مسجدوں کو آنا اس سے کم درجے کی عبادت ہے۔ یہاں آنے سے یا سوشل ڈسٹینس مینٹین نہیں کرنے کی وجہ سے یا لوگ پبلک زیادہ جمع ہونے کی وجہ سے وائرس پھیلنے اور جان کا خطرہ ہے، جان کے خطرے کی وجہ سے کفر بولنے کی اجازت ہے، تو جان کے خطرے کی وجہ سے مسجدوں کو چند دنوں کے لیے موقوف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی شریعت میں۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اس میں سے کم درجہ یہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں گرا ہوا پتھر اسے ہٹا دو، کانٹا ہے، کانچ ہے، کوئی بھی گری ہوئی چیزیں ہٹا دو۔
اب وہ پتھر کسی کو لگے گا نہیں لگے گا، کانٹا کسی کو چبھے گا نہیں چبھے گا، کانچ کسی کو چبھے گی نہیں چبھے گی، وہ بات کی بات ہے، چبھ سکتی ہے، کانٹا کسی کو چبھ سکتا ہے، پتھر کسی کو لگ سکتا ہے، لگنا گارنٹی نہیں ہے۔ سڑک پہ چلنے والا ہر کوئی اندھا نہیں ہے، دیکھ کے چل رہے ہیں، پھر بھی شریعت فرما رہی ہے کہ لگ سکتی ہے تو بھی ہٹا دو، یہ ایمان کا شعبہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جب پتھر ہٹانے کی بات ہو رہی ہے، ٹھوکر لگ سکتا ہے، ٹھوکر لگنے سے جان تھوڑی جائے گی، کانٹا چبھنے سے جان تھوڑی جائے گی، تو اب یہاں اس سے سمجھو کہ وائرس لگ سکتا ہے، اس وجہ سے اسے ہٹا دو، اپنے آپ کو ہٹا لو، محفوظ رکھو۔ کانٹے سے تکلیف ہو رہی ہے تو اسے ہٹانے کو ایمان کا شعبہ قرار دیا جا رہا ہے، تو وائرس پھیلنے کا اندیشہ ہے تو پھر اس سے کیوں ڈسٹینس مینٹین کرنے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا حکم نہیں ہوگا؟ تیسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سمع المنادی، جو اذان سنا اور اسے ولم یمنعہ عذر، کوئی اسے عذر نہیں ہے مگر یہ کہ اگر اسے ڈر ہو، یہ حدیث کا جملہ ہے، مگر یہ کہ اسے ڈر ہو یا اسے کوئی مرض ہو، بیماری ہو، اس وجہ سے وہ مسجد کو نہیں آیا جہاں سب لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کی نماز ہو جائے گی اگر وہ گھر پہ پڑھ لے گا۔ اب یہ ڈر ہو، کس بات کا ڈر؟ محدثین لکھتے ہیں چاہے وہ جان کا ڈر ہو، چاہے دشمن کا ڈر ہو، سڑک پر کوئی بھیڑیا سانپ بیٹھا ہے اس کا ڈر ہو، سڑک پر کوئی درندہ کھڑا ہے اس کا ڈر ہو، وائرس کا ڈر ہو، بیماری کا ڈر ہو، ڈر کی وجہ سے وہ اگر نہیں آ رہا ہے اس کی نماز ہو جائے گی، وہ شخص گنہگار شمار نہیں ہوگا۔ اب وائرس کا ڈر ہے نہیں ہے، ڈر سے کتنے لوگ مر رہے ہیں آپ بتائیں گے رپورٹ اس کی؟ وائرس سے مرنے والے کم ہیں، وائرس لگنے کے ڈر سے مرنے والے زیادہ ہو رہے ہیں۔ مجھے کہاں لگ گیا، مجھے کھانسی آ گئی تو ڈاکٹر ڈر رہا ہے کہ اسے وائرس ہو گیا ہوگا، ایڈمٹ کر دو، اور بعد میں زندہ نکلے گا مر کے نکلے گا، بات کی بات ہے۔ تو حدیث میں اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر ڈر ہو تو تمہیں اجازت ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس واسطے ہم نے بھی پہلے کہا تھا اور بعض علماء نے بھی کہا تھا کہ 8 جون کے بعد جب مسجدیں کھل رہی ہیں تو چاہیے کہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھے، لیکن ابھی مسجدوں میں آ کے نماز پڑھنے سے وائرس کم نہیں ہو رہا ہے۔ ہندوستان اس وقت وائرس کے اعتبار سے یہاں اتنے زیادہ پیشنٹ ہیں، 5ویں نمبر پہ چل رہا ہے، اور اس وقت ہندوستان آج کی جو رپورٹ ہے برطانیہ سے بھی آگے بڑھ گیا ہے مریضوں اور پیشنٹ کے اعتبار سے۔ تو اگر ہم اجتماعیت رکھیں اور یہاں پر جمع ہونے کا اہتمام کریں گے جس کی وجہ سے وائرس بڑھنے کا اندیشہ ہو، تو پھر مسجدیں بدنام ہوں گی۔ مستقل کے لیے کوئی دشمن منصوبہ بنا لے گا کہ بھئی اسے بند کر دیا جائے، فلاں کیا جائے، اور پھر ویسے اگر آپ حضرات کو تکلیف نہ ہو تو سیدھی بات، ہم ویسے کون سے بڑے بزرگ ہیں کہ یہاں مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھے تو ہماری جان چلے جا رہی ہو، ہم تڑپ رہے ہوں، ایک جماعت چھوٹ جانے پر، جیسے اولیاء کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فجر کی تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، اتنا تڑپنے لگے گویا کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہو۔ لوگوں نے آ کر کہا بھئی آپ اتنا تڑپ رہے ہیں کہ گویا کہ کسی کا انتقال ہو گیا، بس نماز کا ایک تکبیر چھوٹی ہے، پھر کل مل جائے گی۔ تو لوگ کیا، ان بزرگ نے کیا کہا کہ لوگوں کو بچوں کے مرنے کا تو غم ہو رہا ہے، تکبیر چھوٹنے کا غم نہیں ہو رہا ہے۔ ہم ویسے تو نہیں ہیں نا، پھر اتنے بڑے ولی تو نہیں ہے نا، تو پھر لڑائی جھگڑے کیوں اس بات پر؟ جان ہے تو جہاں ہے، باقی زندگی عبادت کے لیے جی سکتے ہیں۔ اس واسطے جمعہ کے لیے جس طرح آپ حضرات جمع ہوئے ہیں، بقیہ نمازوں کے لیے اگر آپ گھر پہ نماز پڑھ لیتے ہیں آپ کی نماز ہو جائے گی، اور آپ جماعت سے مسجد میں نہیں پڑھنے والے اور اس گنہگار شمار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں جو عذر ہے آپ کے علماء کی طرف سے ہے، اور علماء جو کہہ رہے ہیں وہ احادیث اور قرآن کی روشنی میں کہہ رہے ہیں، تو جماعت چھوڑنے کا، مسجد چھوڑنے کا آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ اور سن لیں، اگر کوئی شخص مریض ہے کھانسی کا، بخار کا، یا کسی کو ایسا اندیشہ ہے کہ اسے کوئی وائرس ہو سکتا ہے، وہ شخص پھر بھی آمدن یہاں پر آ رہا ہے، کسی بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے، اسے نماز کا ثواب کم ہوگا، مسجد آ کے پڑھنے کا گناہ زیادہ ہوگا۔
موطا مالک کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اپنے خارش لگے ہوئے اونٹ کو ایسے ریوڑ میں لے کے نہ جائے جہاں پر کوئی اونٹ خارش زدہ نہیں ہے، تاکہ اس اونٹ کی وجہ سے دوسرے اونٹوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ محدثین کیا لکھتے ہیں اس حدیث کے تحت میں؟ جب ایک بیمار اونٹ ایسے ریوڑ میں لے جانے سے روکا گیا ہے جس ریوڑ میں کوئی اونٹ بیمار نہیں ہے، تاکہ کسی کا اونٹ نہ مرے، کسی کے جانور کو نقصان نہ ہو، تو جانور کو وائرس سے بچانے کے لیے روکا جا رہا ہو تو پھر انسان کو انسان سے وائرس بچانے کے لیے کس قدر اسلام میں تعلیم اور ہدایت دی جائے گی۔ تو جو شخص بیمار ہو کھانسی کا یا بخار کا، چاہے اسے وائرس نہ ہو لیکن چھوٹے موٹے اس طرح کے اندیشے بھی ہوں تو اسے بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں نماز ادا کرے، چھوٹے بچوں کو مسجد نہ لایا جائے، اور بڑی عمر کے حضرات جن سے کہا جا رہا ہے آپ کی طبیعت اور آپ کے صحت کا خیال رکھ کے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی گھر میں نماز ادا کر لیں۔ نیت چونکہ آپ کی یہی ہے، تڑپ یہی ہے کہ ہم مسجد میں ادا کریں گے، جماعت سے ادا کریں گے، اللہ ہمیں اس کا ثواب دے گا، تو یاد رکھیں آپ کی اس نیت پر اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضرور دیں گے۔ گھر میں آپ نماز ادا کریں گے، ثواب آپ کو مسجد کا ملے گا، دینے والے ہم نہیں، اللہ دینے والے ہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ اگر گھر میں نماز پڑھیں گے تو اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا جتنا ثواب یہاں مسجد میں آ کے پڑھنے سے ہوتا ہے۔ آخری بات یہ ہے، نماز کے بعد یا کبھی بھی آپس میں مسافے سے بھی ایک دوسرے سے اعتراض کریں، مسافے سے بھی اعتراض کریں۔ مسافہ سنت ہے، جان بچانا فرض ہے، اس واسطے جان بچانے کو ترجیح دیں۔ اگر زندے رہے تو مسافے نہیں گلے بھی مل سکتے ہیں، تو اس واسطے مسافے سے کیا ہوگا، یہ تو سنت ہے، اس سے کیا بیماری پھیلے گی، فلاں پھیلے گی، یہ آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے، یعنی مجھے بھی بولنے کا حق نہیں ہے۔ جب ہمارے بڑے بول رہے ہیں، جب احادیث بول رہی ہیں، جب قرآن بول رہا ہے تو ہم کیا بولیں گے ان کے سامنے؟ تو اس واسطے مسافے سے بھی اعتراض کریں۔ اور آخری درخواست یہ ہے کہ درمیان اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ اللہ نے بہر صورت اپنے فضل و کرم سے مسجدیں کھلی ہیں، احتیاط سے استعمال کی جائیں، وضو خانوں کا غیر ضروری استعمال نہ ہو، بلا وجہ کے مسجد میں نماز ہونے کے بعد حلقے لگا کر یا گروپ بندی کر کے کچھ بھی ایک دوسرے کے خیالات سنانا کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، فلاں گاؤں میں، فلاں گلی میں، فلاں ملک میں کہاں کیا ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے، سب کے ہاتھ میں فون ہے، ہر کوئی 24 گھنٹے اسی میں لگا ہوا ہے۔ آپ کوئی نئی نیوز دینے والے نہیں ہیں، جو نیوز چینل چلانے والے ہیں سب کی نیوز سب کے پاس موجود ہے۔ آپ اپنا حال دیکھیے کہ میرے حال میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، میرا کتنا اللہ سے تعلق ہو رہا ہے۔ اس واسطے مسجدوں کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی گروپ اس طرح مجمع اکٹھا نہ کریں۔ اور آخری درخواست یہ ہے، اللہ کے گھر کے کھلنے اور اس کے گھر میں نماز ادا کرنے کے شکریہ میں ہماری طرف سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ 3 مہینے ہمارا جو مسجد کی خدمت سے محرومی رہی، مسجد اور اللہ کے گھر کے تعاون سے جو ہمیں محرومی رہی ہے، دل کھول کر یہاں سے مسجد کا خوب تعاون کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ماسک پہننے کا بھی اہتمام کر لیں، یعنی نماز میں تو ضرورت نہیں ہے، جیسے اب بیٹھیں ویسے ہی کافی، نماز کے بعد جب بھی آتے جاتے ہوئے ماسک پہننے کا بھی اہتمام کر لیں۔ جو جائز قوانین ہیں اس پر عمل کرنے کا شریعت کا بھی حکم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔